تو قرآن کریم نے بعثت پہ زور دیا ہے. میں نے آج سیرت کانفرنس کی گفتگو میں بھی یہ بات کہی، آپ سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ آپ میں سے سارے حضرات تو اس میں تھے نہیں یہ جگہ بھائی. اب آپ صبروں کا جو لوگ پہلے آئے ہیں آپ ان کو بیٹھنے دیں آرام سے. اب آپ پریشان نہ کریں، دیر سے آئے ہیں تو تکلیف بھی فرمائیے، اجر بھی ملے گا، کھڑا ہونے کا اجر بھی ملے گا. چائے نشتہ بس. کیا کر رہا تھا جی؟ ایک اللہ کے رسول کی ولادت بیان ہوئی ہے صرف، اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ولادت نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ چونکہ بغیر باپ کے بھیجے گئے اس دنیا میں، سیدنا آدم بغیر ماں باپ کے بھیجے گئے ہیں، سیدہ حوا بغیر ماں کے بھیجی گئی ہیں. ایک رخ باقی تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا، دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں. لیکن صہیونی لابی نے، یہودیوں نے اس پر بدزبانی کی اور سیدنا عیسیٰ کو ہدف متعین بنایا. قرآن کریم نے وکیل صفائی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا. پوری دنیا میں بائبل سمیت دنیا کے کسی مکتب فکر کی کتاب سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ کی اس طرح مدافعت نہیں کرتے، ڈیفنس نہیں کرتے جس طرح قرآن کر رہا ہے. یہ بے حیا ہیں مغرب والے، یہ عیسائی نہیں. اگر عیسائی ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک طرف تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا حصہ بھی پیش کر دو، کوئی بدلہ مت لو. اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلوم قوموں پر ستم ڈھا رہے ہیں وہ یہی ڈھا رہے ہیں. ادعائے پیروی ابن مریم، کسی نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جانور کے متعلق کہا، ادعائے پیروی ابن مریم، اور تو دیکھ اپنی کوہنیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو. ایسے آدم خور کو عیسائی کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ کی زندگی کو تفصیل سے پیش کیا. ایک تو پوری سورت اتری، اور سورہ آل عمران میں وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. اور جب عمران کی اہلیہ نے عرض کیا، یا اللہ میں نظر مانتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں، مجھے جو بچہ ہوگا میں اس سے کوئی دنیا کا کام نہیں لوں گی، تیرے دین کے لیے اسے وقف کروں گی. سیدہ مریم کی والدہ کا نام آتا ہے؟ سیدہ مریم کی والدہ کا نام ہے حنا، حلوے والی. لیکن وعدہ کیا، یا اللہ میں جو بچہ ہوگا تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. فلما وضعتها، اور جب بچہ ہوا،
قال رب انی وضعتها انثى، یہ تو بیٹی ہے یا اللہ، یہ تو بیٹی ہے. اللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کیا ہوا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یا اللہ بیٹا گھر سے باہر میدان میں اچھا لگتا ہے، بیٹیوں کا فیلڈ تو چار دیواری ہے، گھر کے اندر میں اس کو کس طرح تیرے دین کے لیے وقف کروں گی. رب العالمین نے فرمایا تیری بیٹی جنس کے اعتبار سے تو عورت ہے، لیکن یہ ایسی عورت ہے کہ اس پر مردانگی بھی رشک کرے گی. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر نسوانیت رشک کرتی ہے. ناراض نہ ہونا، وہ جو پہلے تھے گنجے کتنی خوبصورت خواتین تھیں، خواتین والے ہی کام کر کے ٹھکانے لگے. بابا سعدی کہتے ہیں نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد. بابا سعدی فرماتے ہیں نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد. خدا پنج انگشت، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر. ہر مرد قوی نہیں ہوتا، ہر عورت کمزور نہیں ہوتی. بعض مرد زنخے ہوتے ہیں، بعض عورتوں کے نسوانی پیکر میں کئی مرد پنہا ہوتے ہیں. سیدہ خدیجہ کی نسوانیت پر ابو جہل جیسے کروڑوں مرد قربان کر دوں. سیدہ حنا فرماتی ہیں انی سمیتھا مریم، یہ قرآن کہہ رہا ہے. بائبل اتنی تفصیل بیان نہیں کرتی. انی سمیتھا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور یا اللہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان کے دجل سے میری بیٹی اور اس کی ذریت کو بچانا. پوری سورہ مریم اسی سلسلے کی تفصیل ہے. چونکہ یہ ولادت نارمل نہیں تھی، معمول سے ہٹ کر تھی، اس کو اہمیت دی قرآن کریم نے، تفصیل سے بیان کیا. لیکن خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیان نہیں کی، بعثت بیان کی. میرے دوستوں نے بعثت کو رہنے دیا، ولادت کو لے لیا. اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تیسری عید مسلط کی جا رہی ہے اس قوم پر. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، تمام احادیث کی کتابوں میں عیدین 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 چمک رہا ہے. دو عیدیں، دو عیدیں، دو عیدیں. 14 صدیوں سے امت مسلمہ کی 2 عیدیں. اب ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ تیسری عید بھی لے آئے، 12 ربیع الاول کو تیسری عید لے آئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن. کوئی عید ایسی بھی ہوتی ہے جو خطبے اور نماز کے بغیر آپ گزاریں. عید الفطر میں بھی
آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، تکبیریں بھی کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، امام صاحب خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ اب اس میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ خطبہ کب لاتے ہیں اور نماز کب شروع کرتے ہیں۔ کریں گے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اس کے لیے تعویل ہو جائے گی کہ یہ تشکر کی نوافل ہیں، نماز تشکر ہے۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں ان سب کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی اور فیس بک پر بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔